بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا نام ہے عائشہ اور لقب ہے صدیقہ، اور ان کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب، کنیت ام رومان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پڑی اور براہ راست پڑی۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا، شوال کے مہینے میں، اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہونے کی حالت میں جن سے نکاح کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا اور اس میں 500 درم حق مہر مقرر ہوا۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے خبر تک نہ ہوئی، پھر جب میری والدہ نے مجھے باہر نکلنے سے روک ٹوک شروع کی تب سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے باقاعدہ مجھے سمجھا بھی دیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام اپنے قریبی ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے گھر والوں کو کفار مکہ کے نرغہ میں چھوڑ آئے تھے، جب اطمینان ہو گیا تو ایک صحابی عبداللہ بن عریقت کو بھیجا کہ وہ ان کے گھر والوں یعنی ام رومان، اسما اور عائشہ رضی اللہ عنہن کو لے آئیں۔ ان کی صفات کے اندر بہادری بھی ہے، شجاعت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور مشقیں بھر بھر کے مریضوں کو اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور یہ گھرانہ پورا کا پورا اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ 5 ہجری کے اندر غزوہ مستلق پیش آیا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھیں کہ واپسی پہ ایک جگہ ان کا ہار کہیں گر گیا، ان کی وجہ سے پورے قافلے کو ٹھہرنا پڑا۔ ادھر نماز کا وقت آیا اور پانی نہیں تھا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور اس اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور اس اجازت ملنے سے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو، اور یہ پہلی خیر نہیں ہے جو تمہاری وجہ سے اہل اسلام کو نصیب ہوئی ہو۔ اسی لڑائی میں واقعہ افک بھی پیش آیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان کی برات فرمائی۔ جب آیت تخییر نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت رکھتی ہو تو پھر اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، اور اگر دنیاوی مال و منال چاہتی ہو تو پھر اللہ کے رسول تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیں گے۔ اس آیت تخییر کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے سب سے یہ پہلے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں اور انہی کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی حال میں ان کے ساتھ رہنا ہمیں گوارا ہے۔ سخاوت اور فیاضی ان کا نمایاں وصف تھا۔ ایک مجلس کے اندر 70,000 درہم اور 1,00,000 درہم تقسیم فرما دیتی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے ایک مرتبہ تقریباً 1,00,000 درہم ان کے پاس ہدیتاً بھجوائے، جو شام سے پہلے انہوں نے تقسیم فرما دیے، اور خود روزہ سے تھیں۔ اپنی افطاری کے بھی یاد نہیں رہا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ منگانا ہے۔ علمی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دیگر عورتوں بلکہ امہات المؤمنین اور بلکہ بہت سارے صحابہ پر بھی فوقیت رکھتی تھیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، ہمیں کوئی بھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن، میراث، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب اور تاریخ اور نسب عالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ امام زہری گواہی دیتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب سے وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں داخل ہیں، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو شاعرہ نہیں تھی، لیکن شاعرانہ مزاج اس قدر عمدہ پایا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے مسلم الثبوت شاعر تھے، ان کے خدمت میں اشعار سنانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا، جس میں تقریباً 40 اشعار تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات سے متصف تھیں۔ خشوع، عاجزی، عبادت گزاری ان کے اندر بہت تھی۔ چاشت کی نماز ضرور پڑھا کرتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جایا کرتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام تھا اور اکثر و بیشتر رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتی تھی۔ حج کرنے کا بھی شوق تھا، چنانچہ ہر سال حج ادا فرمایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے آخری چند ایام میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مقیم رہے، اور اس دوران جب بار بار غشی ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری اور خدمت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کے پاس مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کے مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مزاج شناس رسول تھیں، فوراً بانپ گئی کہ آپ علیہ السلام مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی سے مسواک لے کر اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستوں کی طرح مسواک فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 67 برس کی عمر میں وفات پائی۔